السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا خلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرات کرام، معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ اعراف کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بارش کے بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری سناتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ لوگوں تم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خفیہ اور پوشیدہ طور پر دعا کرو، اور تمہارا دعا کرنا یہ تمہارے بندے پن کی علامت ہے، تمہارے محتاج ہونے کی علامت ہے۔ تم اپنے رب کو پکارو، ادعوا ربکم کہا گیا تھا، وہ تمہارا پالن ہار ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے تم یہ عاجزی بھی کرو، انکساری کرو، اور ہر چیز اسی سے مانگو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر فرما رہا ہے کہ بارش جب چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے چلنے سے پہلے جو فضا میں جو تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے، ماحول جو سہانا ہو جاتا ہے، اور بارش کے آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، جو خوشخبری سناتی ہے لوگوں کو کہ لوگوں اب بارش برسنے والی ہے، تو اس بارش کا یہاں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی کریم ذات ہے، وہی رحیم ذات ہے، وہ فضل و کرم فرمانے والی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرم بین یدی رحمتی، رحمت کے یعنی بارش کے آنے سے
پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہوں۔ تو وہی ذات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے کون ذات ہے۔ وہ کریم ذات ہے، فضل والی ذات ہے، رحم والی ذات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر بارش نہ ہو، ہوائیں نہ ہو، تو بھی انسان کی زندگی یہ مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ ہوا اگر نہ ہو تو پھر فضا میں یہ دم گھٹ کر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر چند گھنٹے ہوا اگر رک جائے تو تمام کائنات کی سب چیز درہم برہم ہو کر تتر بتر ہو جائے گی، سب چیز یہ خراب ہو جائے گی، سڑ گل جائے گی اس کے اندر۔ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہوائیں چلتی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ہوائیں مختلف ہوتی ہیں۔ ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجا۔ ریاح کسے کہتے ہیں؟ ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور تو معلوم یہ ہوا کہ بعض ہوائیں نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ہوائیں بنائی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو مبشرات کہا، زاریات کہا، اور اس طرح کے یہ ریاح کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے۔ تو یہ ہوائیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ بعض ہوائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی عتاب میں، اس کے غصے میں لوگوں پر ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں پر عذاب نازل فرمایا۔ تو بعض ہوائیں انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ قوم عاد وغیرہ کے تعلق سے آتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تو وہ ہواؤں کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ایک صرصر نامی ہوا ہوتی ہے، ہم نے وہ قوم عاد پر بھیجا تھا وہ ہوا، تو وہ ہوا آ کر ان کو برباد کرتی تھی، نیست و نابود کر دی تھی۔ فی ایام نحسات یہ کہا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہوائیں یہ فضا میں موجود رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی خوشخبری سنانے والی بنا کر ان کو کبھی بھیجتا ہے، اور کبھی اپنا عتاب بنا کر وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہی ذات ہے، دیکھو کہ تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی بھیج رہا ہے، اور بشرم بین یدی رحمتی، اور بارش کے آنے سے پہلے یہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہیں کہ دیکھو بارش ہونے والی ہے۔ اب یہ بارش کا فائدہ یہ ہے، ہوائیں بھی فائدہ مند ہیں، اور بارش بھی ایک لحاظ سے اس طرح فائدہ مند ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو پھر یہ زمین ہمیشہ یہ سوکھی رہ جائے گی، اور انسانوں کے لیے غذا پیداوار کے پیدا ہونا یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بارش اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس وجہ سے یہاں پر رحمت بول کر بارش ہٹا دیا گیا۔ وہی ذات ہے جو اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو ہوائیں رحمت کی خوشخبری سناتی ہے۔ رحمت کون ہے؟ وہ رحمت بارش ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ بارش نہ ہو تو پھر یہ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، اور یہ پوری زمین یہ تمہارے لیے بنجر بن جائے گی، سوکھی بن جائے گی، پیداوار تمہارے لیے نہیں رہے گی۔ جب پیداوار پیدا نہیں ہوگی تو پھر انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بشرم بین یدی رحمتی حتی اذا قلت سحابا ثقالا، جب وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ حتی اذا قلت، اٹھاتی ہیں، حتی اذا قلت سحابا ثقالا، کہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر کیا کرتی ہیں؟ ثقالا سقناہ لبلد میت، جب ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ پانی کو جمع کرتی ہے بادلوں میں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس بادلوں سے پانی کو سقناہ الی بلد میت، تو ہم سوکھی زمین پر اس بارش سے ہم اس کو ہانکتے ہیں اور اس کو بھیجاتے ہیں، ان ہوا اس بارش کو الی بلد میت، ایسی زمین پر جو زمین اب سوکھ گئی ہے، اور اس کے اوپر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کاشتکاری اور اس کے اندر پیداوار نہیں ہو رہی ہے، تو
تو ہم اس زمین پر وہ اپنی بارش کو بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بارش جو ہوتی ہے اس کے اندر سمندروں کے پانی کو ہوائیں اڑا کر اوپر لے جاتی ہیں۔ جو سائنس بھی اس کی آج تائید کرتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہوا بخارات سے اوپر جاتا ہے پانی اور اس کے بعد بارش برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقلت سحابن، ہوائیں اٹھاتی ہے۔ تو ہوائیں کیسا اٹھا رہی؟ ہوائیں سمندروں سے قطرات کو ہواؤں کے ذریعے سے بارش کو اٹھاتی ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابن ثقالاً، اور وہ ہواؤں سے سمندر کے پانی کو ہوائیں اٹھا کر اوپر، زمہریر کا ایک حصہ ہے ٹھنڈا علاقہ، وہ اس وہاں پر جا کر وہ بارش کا پانی، سمندروں کا پانی بارش کی شکل میں جا کر وہاں بادل کی شکل میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ مختلف جتھے بن جاتے ہیں اس کے، سمندروں کے پانی کے مختلف ٹکڑے بن جاتے ہیں، وہ ٹکڑوں کو بادل کہا جاتا ہے۔ اب وہ جب وہ ٹکڑے بارش کے بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہ بارش کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، ہم ہانکتے ہیں ان بادلوں کو، ہانکتے ہیں ہم اس کو چلاتے ہیں بادلوں کو، إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، مردار زمین کی طرف، ایسی زمین کی طرف جو سوکھی ہو گئی ہے، کاشتکاری نہیں ہو رہی ہے، تو ہم وہاں اس زمین کی طرف، اس زمین کے حصے کی طرف اس کو ہم لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اس زمین کے قریب لے جا کر ہم انزلنا بِهِ الْمَاءَ، اس بادلوں سے ہم پانی کو برساتے ہیں۔ انزلنا بِهِ الْمَاءَ، پانی کو ہم اس سے نازل کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم اس پانی سے، اس بارش کے پانی سے کیا کرتے ہیں؟ اخرجنا، نکالتے ہیں، من کل الثمرات، زمین کے اندر پیدا ہونے والی مختلف کاشتکاری کی چیزیں، پیداوار نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، غلہ نکالتے ہیں، پھل اور میوے نکالتے ہیں، مختلف چیزیں ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ وہ زمین جو سوکھ گئی تھی، بارش آ کر زمین کو نرم کی، پھر جب اس کے بعد اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج بونے کے بعد اس زمین سے مختلف قسم کی پیداوار نکلنے لگتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نکالتے ہیں اس سے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اور میوے اس سے ہم نکالتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کا ذکر فرمایا، ہواؤں کا ذکر فرمایا، بارش آ کر اس زمین کو نرم کرتی ہے تو بارش کی وجہ سے پیداوار ہوتی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ بادلوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی جمع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہانک کر زمین پر لاتے ہیں اور بارش برستی ہے، اس کے بعد وہاں سے پیداوار جو نکلتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بارش کے اتر نازل ہونے کی وجہ سے خود بخود پیداوار ہو رہی ہے، وہ بارش تمام، تم صورتحال کو اختیار کر لو، تم بارش بھی ہو گئی، زمین بھی نرم ہو جائے، بیج بھی تم نے پھیر دیا، کھاد بھی اچھی ڈالی، لیکن یاد رکھو کہ اس کے نکالنے والے، اس کے پھل اور پھول کو، پیداوار کو بارش ہے نہ بادل ہے، وہ نکالنے والے ہم ہیں۔ یہ سب اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسباب یہ اس ذریعہ بنتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب، اصل میں پیداوار کو نکالنے والے کون ہیں؟ اخرجنا، ہم نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انزلنا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نکالتے ہیں اس سے، کیونکہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی نہ ہو تو یہ مسافات ایسا ہوتا ہے کہ کاشتکار ہر قسم کی سب تمام یہ سامان کو مہیا کر لیتا ہے، یہ پانی بھی دے رہا ہے اور بیج بھی بو دیا اس کے اندر، کاشتکاری بھی، اور اس کے اندر کھاد بھی ڈال دیا، سب چیز ہو گئی، وقت پہ بارش ہوئی، سب بھی اب انتظار میں ہوں گے کہ اب یہاں سے یہاں پیداوار نکلے گی، لیکن بسا وقت کیا ہوتا، پیداوار نہیں نکلتی۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ پیداوار کا نکلنا اللہ کی مشیت پر، اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ اس کے اندر یہ تمام حالات، اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی مسبب الاسباب جب تک کہ نہ چاہے وہ چیز ہو نہیں سکتی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، علماء فرماتے ہیں ہر قسم کے پھل اور کیا ہے میوے وغیرہ سے ہم نکالتے ہیں، تو اس کے اندر وہ دوسرے چیزیں بھی داخل ہیں، مثال کے طور پر اناج، غلہ، گیہوں، چاول، جو بھی چیزیں نکل رہی ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ یہ سب چیزیں اس سے نکلتی ہے، زمین سے اور دوسرے چیزیں بھی نکلتی ہے،
گھاس بھی نکل رہی ہے، ہریالی بھی نکلتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ انسانوں کے کام آنے والی کون سی چیز ہے؟ انسانوں کے کام آنے والے پیداوار ہے، اناج ہے، غلہ ہے، پھل پھول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پر فرما رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم ہر قسم کے پھل اور میوے اور اناج اس سے نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دینے کے بعد اب اس مثال کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی پر تم قیاس گس کرو اس کے اوپر، جیسا مردار زمین کے اندر زندگی آ کر اس کے اندر پھر ایک زندگی آ کر درختیں پیدا ہو گئے اور پھل اور اناج اس کے اندر پیدا ہوا، اسی طرح كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم مردوں کو، خبروں میں جو مردہ ہو جاتے ہیں وہ ان مردوں کو ہم نخرج الموتیٰ، قیامت کے دن وہ مردہ لوگوں کو ہم نکالیں گے ان کے خبروں سے، جس طرح کہ زمین یہ مردہ ہونے کے بعد اس کے اندر زندگی آتی ہے، اسی طرح یہ انسان اگر مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر زندگی ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے اسی پر قیاس کرو، كَذَلِكَ، اسی طرح نخرج الموتیٰ، ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں اور نکالیں گے قیامت کے وقت میں موتیٰ، مرنے والوں کو اٹھائیں گے، ان کی خبروں سے اٹھائیں گے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کون؟ جو لوگ آخرت کو نہیں مان رہے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے تو دوبارہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک مردہ زمین کو دیکھ کر اس کی زندگی جو بارش کے ذریعے ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر تم قیاس کرو، گیس کرو کہ اسی طرح ہم اپنے قدرت کاملہ سے یہ مرنے والوں کے اندر ان کی جسموں میں روح ہم پیدا ڈالتے ہیں اور ان کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جاتا ہے، نفخہ اولا، جب قیامت پوری قائم ہو جائے گی تو کئی برس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی سے بارش برسائے گا۔ اب چونکہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، تشبیہ پوری بالنوعاً ثابت ہونا چاہیے کہ بارش سے زمین کیا ہوئی تھی؟ مردہ زمین میں زندگی آئی تھی، تو اسی طرح مردہ انسانوں کے اندر بھی عرش الہی سے بارش پڑے گی، عرش الہی سے بارش پڑے گی تو ان کے اندر تھوڑا سا نکھار اور تازگی پیدا ہوگی۔ ابھی زندگی نہیں آئی، ابھی تازگی پیدا ہوگی، تازگی پیدا ہونے کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے ساتھ ہی وہ پورے مردے یہ صحیح سالم انداز میں دنیا میں تھے وہ اپنے خبروں سے اٹھنے لگیں گے۔ تو كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، یاد رکھو ہم مرنے والوں کو بھی اسی طرح اٹھائیں گے، نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ عبرت حاصل کریں۔ اس کے ذریعے سے ہم جو مثال کر رہے ہیں، نصیحت حاصل کر کے ہمارے دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کو یقین کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم انسان کو، کائنات کو جو جس کا کوئی پہلے وجود ہی نہیں تھا، جب ہم ان کو وجود میں لا سکتے ہیں تو وجود میں آنے کے بعد اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ ان کو وجود میں لانا ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور چنانچہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اسی طرح یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی کے معنی علماء نے اس کی تفسیر صوفیانہ انداز میں، تصوفانہ انداز میں اس طرح بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت یعنی بارش کے معنی یہاں پر کی گئے ہیں، لیکن اور دوسرے معنی علماء نے یہ بھی کیا یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کہ رحمت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو جو رحمت للعالمین بنایا تو ان کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے سے آ کر دنیا میں خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آ کر اپنی امتوں کو یہ خوشخبری سنایا، لوگوں ہم تو آ گئے ہیں تم کو ہدایت ایک ایک خطے کو دینے کے لیے، لیکن یاد رکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا خاتم الانبیاء علیہ السلام آئیں گے جو سرتابہ رحمت بن کر آنے والے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو ہم ایک خطے
عالم کے لیے ایک وقت کے لیے تھے، وہ تمام کائنات کے لیے، جیسے کہ بارش یہ پورے روئے زمین پر برستی ہے، اسی طرح وہ رحمت للعالمین کی ذات پورے کائنات پر آ کر اپنے فیض سے سب کو فیضیاب کرے گی۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کا بھی اس کے اندر تذکرہ فرما رہا ہے کہ اپنی حبیب کی آمد سے پہلے انبیاء نے خوشخبریاں سنایا، اور پھر والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں دیکھو کہ اچھی اگر زمین ہوتی ہے، بلد الطیب اگر نرم زمین ہوتی ہے تو اس سے پیداوار اچھی طرح نکلتا ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ کہ اس سے نباتات نکلتے ہیں، پیداوار نکلتی ہے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے نکلتی ہے، لیکن پیداوار کے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا اچھا ہونا، نرم ہونا، کاشتکاری کے قابل ہونا۔ اگر بارش لاکھ برسے لیکن اگر زمین اگر سخت ہو، سنگلاخ ہو، بنجر ہو، پانی اس کے اوپر سے چلے جائے گا، وہ زمین اپنے اندر پیوست نہیں کر سکتی، نہ اس کے اوپر نہ کوئی پھل پھول، نہ اس پر کوئی درخت آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے یہاں پر بلد الطیب کہ بہترین اچھی زمین، بلد شہر کو بھی بولتے ہیں، یا اس سے مراد شہر کا حصہ، روئے زمین کا حصہ جو کاشتکاری کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طیب فرما رہا ہے۔ والبلد الطیب یخرج، اچھا حصہ زمین کا، یخرج یہ نکلتا ہے اس سے، یخرج نباتہ بإذن ربہ کہ اس کے نباتات نکلتے ہیں رب کی اجازت سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث حصہ ہوتا ہے زمین کا، بنجر سنگلاخ ہوتا ہے، لا یخرج الا نکدا، تو وہاں پر پہلے تو پیداوار نکلتی نہیں، اگر کچھ پانی کی وجہ سے کچھ نکلی بھی تو بالکل کم اور ناقص مقدار میں ایک آدھ جگہ پر کوئی ملکہ اڑ گیا تو یہ بس ہے۔ تو جس طرح کے بارش کے برسنے کے بعد بھی ہر زمین سے پیداوار نہیں نکل سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ یاد رکھو کہ بارش کا پانی کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو زمین نرم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ اور آپ کی شریعت کا یہ جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی تعلیمات سے فائدہ مند کون حاصل کر سکتے ہیں؟ جن کی دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ ظاہری زمین نرم ہوتی ہے تو کاشتکاری، پھل، میوے اور درختیں اگتے ہیں، اور دل کی زمین جب نرم ہوتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے انوار اور رحمتیں اس دل پر پڑتی ہیں، اس دل کے اوپر سے یہ تقوی کے، طہارت کے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موتیاں اور اس کے وہاں کے انوار برسنے لگتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح کے تم اگر اپنے آپ کو، اگر اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی بارش کے باوجود بھی کسی زمین پر اگر ملکہ نہیں اٹھ رہا ہے تو بارش کا قصور نہیں ہے، اس زمین کا قصور ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا سامان مہیا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، صاحب قرآن کو بھیجا، صاحب قرآن اپنے فیضان سے تمام لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فیضیاب نہیں ہو رہا ہے تو صاحب قرآن کے فیضان کی کمی نہیں ہے، وہاں پر اس کی دل کی زمین سنگلاخ بن گئی ہے، اس وجہ سے وہ صاحب قرآن کے فیوز و برکات کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ اگر اس کی دل کی زمین اگر نرم رہتی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات، چنانچہ حدیث شریف میں ایک آتا ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ہماری تعلیمات کی، میری لائی ہوئی ہدایت اور میری تعلیمات کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جو بارش اچھی زمین پر پڑتی ہے تو مولکیاں اگاتی ہے، اور اگر سخت زمین پر پڑتی ہے تو اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر ایمان والے کے، چنانچہ علماء نے اس کو مثال دیا کہ یہ بارش کیا کرتی ہے کہ جس طرح بارش سے، بعض بارشوں سے کیا ہوتا ہے کہ مولکے اٹھتے ہیں اور پیداوار پیدا ہوتی ہے، اناج غلہ ہوتا ہے، اور بعض بارشیں جمع ہوتے ہوتے یہ نہروں کے پانی میں اضافہ کرتی ہیں اور اس کے کنویں کے پانی میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ
بولی جو ہوتی ہے بارش کے پانی سے اس کے اندر اس کے لیول میں اضافہ کرتی ہے اس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ بارش سے جس طرح کے پیداوار نکلتی ہے اسی طرح بارش بعض زمین پر آتی ہے تو وہ زمین بارش کے پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے. جب محفوظ کر لیتی ہے زمین کو تو وہ بارش سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اب لوگ آ کر وہ بارش پانی جب تک رہے گا وہ کنویں میں، وہ بولی میں، وہ نہر میں پانی جب تک کے رہے گا وہ بارش کا پانی جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. تو علماء نے اس کی مثال دیا اس طرح حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی، آپ کے رحمت کی بارش یہ برس رہی ہے، کسی ایمان والے کے سینے پہ برستی ہے تو ایمان والے کے سینے اور اس کے دل کے اوپر برسنے کے بعد اس سے تقوی کے، طہارت کے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول نکلنے لگتے ہیں. اور اگر نشیبی زمین پر پانی چلتا ہے تو نشیبی زمین پر جانے کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے. تو نشیبی زمین سے مراد علماء ہے اور اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فیضان کی بارش کو وہ اپنے اندر ایسا سما کر محفوظ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک کوئی کنواں بنتا ہے، کوئی نہر بنتا ہے تو لوگ ان سے فیضان بھی حاصل کرتے ہیں. کہ علماء کی مثال یہ، عرفاء کی مثال، نیک لوگوں کی مثال جو اپنے اعمال کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حضور کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ چھوٹے چھوٹے نہر ہے، چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں، چھوٹے چھوٹے بولی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کئی لوگوں کو، وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو یہ کذالک نخرج الموتیٰ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو خبیث زمین ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک طیب ہوتا ہے ایک خبیث ہوتا ہے. تو یہاں زمین کو طیب بلا گیا، زمین کو جو بنجر ہے اس کو خبیث بلا گیا. تو اب یہاں پر اسی طرح وہ انسان جو رحمت الہیہ کی بارش سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتا ہے وہ طیب ہے، جو اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے وہ خبیث ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، تو کیا ہر چیز کا جب ذکر ہے تو بتائیے کہ وہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ داڑھی دیتے ہیں تو غلط داڑھی ہوتی ہے، کسی کو چند بال ادھر چند بال ادھر چند بال ادھر، کھردری اور تھوڑی سی ادھر ادھر چند بال ہوتے ہیں اس کے اندر. تو کیا اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے؟ آپ نے کہا کہ یقیناً اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو زمین یہ نرم ہوتی ہے اس سے گھنی داڑھی نکلتی ہے، جو سخت زمین ہوتی ہے اس سے چھدرے چھدرے بال نکلتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو ہے زمین کے اندر یہ. تو آپ نے اس کو برجستہ جواب دے کر ان کو ساکت کر دیا. ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تو زمین کو نہیں دیکھتا کہ زمین بعض پیداوار زیادہ نکالتی ہے اور بعض پیداوار کسی مقام پر نہیں بھی نکلتے اور کسی مقام پر کم نکلتے ہیں. تو کم نکلنے کی مثال یہ داڑھی جس کی کم ہوتی ہے، اور جو گرد ہوتی ہے وہ اس کی مثال ہے جو پیداوار وہاں پر زیادہ نکلتی ہے. تو کذالک کہ یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات. کہ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں، آیات کو پھر کر کھول کر بیان کرتے ہیں، کہ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. لقوم یشکرون، تاکہ ان قوم کے لیے بیان کر رہے ہیں جو شکر گزاری کا مادہ رکھتی ہے، جو شکر کرنے کا اس کی صلاحیت رکھتی ہے. شکر کرنے والی اور ہمارے نعمتوں کو، ہمارے تمام چیزوں کو وہ شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور مختلف انداز سے پھیر کر بیان کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو قوم ناشکری ہوتی ہے، اتنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود بھی اس قوم کو اس کا اثر نہیں ہوتا. جو قوم شکر گزار ہوتی ہے وہی قوم کے لیے یہ آیات فائدہ پہنچاتے ہیں. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیتوں کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں مختلف طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی مثالیں اور چاہے اسلام کی تعلیمات کی مثالوں کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو فرمانا اللہ تعالیٰ کہ ہم
کبھی مثال بارش کی دیتے ہیں، کبھی کوئی مثال ہم مختلف چیزوں کی دے رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہم دے کر ہم تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سمجھتے کون ہیں؟ جو ہمارے ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس کو کہے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں انہی کے لیے، یہ قومی یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہے۔ ناشکروں کے لیے نہ تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ ہم ناشکروں کے لیے ہم یہ چیزیں بیان بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔